در حقیقت عشاء بانی یہ فیسٹ آف ریممبرنس ہے. دس از دا فیسٹ آف ریممبرنس. نکالیے میرے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول نے جو پہلا خط لکھا اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 11واں باب 23ویں آیت سے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے. ان آیات کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے. آمین. چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پولس رسول کو یہ بات خداوند سے پہنچی. یسوع مسیح نے اپنے پکڑوائے جانے سے پیشتر آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کھایا تو وہ فسح کا کھانا کھاتے ہوئے یسوع مسیح نے ان کو یہ تعلیم دی کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کرنا ہے. آسمان پر جانے کے بعد یسوع مسیح نے یہی تعلیم دوبارہ پولس رسول پر ظاہر ہو کر مکاشفہ کی روح سے پولس رسول کو یہ تعلیم دی کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کرنا. کیا کرنا؟ کہ روٹی توڑنا اور میرے توڑے گئے بدن کو یاد کرنا. شیرہ لینا، پیالہ لینا اور میرے بہائے گئے لہو کو یاد کرنا. لہذا یہ یادگاری کی عید ہے، the feast of remembrance، جو ہم ہر مہینے کلیسیاؤں نے جیسا جیسا ٹھہرایا ہوتا ہے اور زیادہ تر کلیسیاؤں کے اندر مہینے کے پہلے اتوار کے اندر اس کو چرچز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کی پابندی نہیں ہے کہ ضرور یہ مہینے کے پہلے اتوار ہو، ضرور یہ اتوار ہی کے روز ہو اور ضرور اسے ایک ہی مرتبہ کر لیا کرے یا ایک ہی مرتبہ کر لینا کافی ہے، بلکہ as much as you can، جتنا ہو سکے جب ہو سکے اس یادگاری کی ضیافت کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. We are open to partake in communion service at every time, at every place. کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ پر، کبھی بھی ہم اس کمیونین سروس کے اندر اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو چند ایک پوائنٹس یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1، یہ بات خداوند سے شاگردوں کو پہنچی اور پولس کو بھی براہ راست خداوند ہی سے یہ بات پہنچی. تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ زمین پر بھی اور آسمان سے بھی یسوع مسیح نے اسی ایک عمل
عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کی ہے، کہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، کہ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے لیکن کوئی ناروا طور پر اس میں شریک نہ ہو۔ لہذا دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی، توبہ اور نجات کا عمل، روح القدس کی معموری اور پانی کا بپتسمہ، یعنی نجات کے اندر شامل ہونا یا نئی مخلوق ہونے کا تجربہ حاصل کرنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ جب ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے، اس کو جاری رکھنے کے لیے پھر ہمیں ناروا طور پر شامل ہونے سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ہم نے بپتسمہ لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی ایک عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی پہلے اپنے آپ کو آزما لے، جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ تو روٹی کے توڑے جانے کا عمل در حقیقت ہمارے جوڑے جانے کا عمل ہے۔ یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا تاکہ ہم جس رشتے کو گناہ کے سبب سے کھو چکے تھے، منقطع ہو چکا تھا، جو تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا، اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ تو یسوع مسیح کے صلیب پر توڑے گئے بدن کا عمل جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے ناگزیر تھا۔ اس لیے جب ہم توڑے گئے بدن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا تھا، یسوع کے توڑے گئے بدن نے ہمارا تعلق جوڑ دیا ہے۔ اب ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ یہ ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے دلیری مل جاتی ہے۔ لہذا جب ہم ریمیمبرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ دن یاد رکھیں، تاریخ یاد رکھیں، مہینہ یاد رکھیں، سال یاد رکھیں، صدی یاد رکھیں، بلکہ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ عمل کو یاد رکھیں کہ صلیب پر واقعہ کون سا پیش آیا، کب آیا، کس دن آیا، کس موسم میں آیا۔ اس کے بارے میں مختلف سکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کام ہے یاد رکھنے والا اور یادگاری کے طور پر منایا جانے والا، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا، وہ قربان ہوا، اس نے اپنا بدن صلیب پر کھینچا، اپنا خون بہایا۔ لہذا جب ہم روٹی میں سے کھاتے اور پیالے میں سے پیتے ہیں تو ہم اپنی کفارہ بخش جو یسوع مسیح کی موت ہے اور اپنی نجات ہے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح پولس رسول کو بھی یہ بات بتاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے اس لیے ہوا تاکہ ہم آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جس نے ہمیں خون کی قیمت دے کر اپنے لیے خریدا۔ آئندہ کو ہم اپنے لیے نہ جئیں۔ جب ہم اس میں ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اے خداوند، اب میں اپنا نہیں بلکہ قیمت سے خریدا ہوا ہوں، کیونکہ یہ میز مجھے میری قیمت کی یاد دلاتی ہے کہ how precious I am in your sight، کتنا قیمتی میں ہوں تیری نگاہ میں کہ یسوع کا انمول خون صلیب پر ہمارے لیے بہہ گیا۔ اور یسوع مسیح نے جب شاگردوں کے ساتھ اس روٹی کو بانٹا اور پیالے کو شیئر کیا تو ایک خدمت گزار کے طور پر ان کے سامنے نظر آتا ہے، اور مسیح خداوند نے یہ تعلیم بھی دی کہ میں تمہارے درمیان خدمت لینے والے کی مانند نہیں بلکہ خدمت کرنے والے کی مانند۔ میں ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس شخص کے کئی خدمتگار ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بلا دیا جاتا ہے، لیکن جو خود خدمت گزار ہوتا ہے اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ تو یسوع مسیح خود خدمت
گزار بن کر آیا، خدمت لینے والا نہیں بلکہ خدمت کرنے والا بن کر زمین پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنا بدن اور اپنا خون ہمیں دیا۔ اب آیات کے اندر آپ دیکھیں، آیات کے اندر پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ نئے عہد کا پیالہ ہے، میرے خون میں یہ نیا عہد ہے۔ So this is the cup of covenant۔ ایک پرانا عہد ہے اور ایک نیا عہد ہے۔ تو یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ سو نیا عہد ہمیں کس چیز میں شامل کرتا ہے؟ نیا عہد ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ جب کبھی تم اس سے پیتے ہو یا پیو، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یعنی اٹس دا ایکٹ آف ڈوئنگ، یہ کرنے والا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کے ذریعہ سے، اس یادگاری کی ضیافت کے عمل کو کرنے کے وسیلہ سے ہی ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ انسان بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، لہذا اگر ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ہم اسی طرح سے اپنی نجات کے اندر بھی تازگی اور قوت پاتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے، اس کے وسیلہ سے جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو، 26ویں آیت، اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ سو موت کا اظہار کرنا، اس کا مطلب ہے اٹس دا پروکلیمیشن، دا کپ آف پروکلیمیشن۔ یہ اظہار کا پیالہ ہے، یہ لوگوں کو پروکلیم کرنے کا پیالہ ہے، یہ منادی کا پیالہ ہے، یہ بتانے کا پیالہ ہے کہ کس طرح سے میں بچایا گیا ہوں۔ تو یادگاری کے عمل کو دہرانے کے وسیلہ سے ہم نجات کی خوشخبری کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ میری نجات مسیح کی موت میں ہے، میری زندگی مسیح کی موت میں ہے، میری برکت مسیح کی موت میں ہے، اس لیے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے جو میری خاطر مر گیا۔ ہاللیلویہ! اس بات کا اظہار ہے، the cup of proclamation ہے۔ اور اس کے بعد جب تک وہ نہ آئے، it's the cup of hope۔ یہ بات پولس رسول ہمیں اسکیٹولوجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ عمل تب تک دہراتے رہنا ہے جب تک وہ نہ آئے، نسل در نسل، جنریشنز آفٹر جنریشن، ہر آنے والی پیڑھی کے اندر اس بات کو منتقل کرنا ہے کہ اس ضیافت کو سیلیبریٹ کرتے رہنا ہے جب تک وہ نہ آئے۔ تو جب تک نہ آئے سے مراد ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ یہ ایک امید ہے کہ یسوع مسیح بادلوں پر جلد آنے والا ہے۔ مسیح خداوند نے خود بھی یہ بات فرمائی تھی کہ اس عمل کو جاری رکھنا، اب میں تمہارے ساتھ دسترخوان پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آسمان کی بادشاہی میں سب کچھ نیا نہ ہو جائے۔ یعنی نئی زمین ہو جائے گی، نیا آسمان ہو جائے گا، نئے انسان ہوں گے جو جلالی بدن حاصل کریں گے، نیا یروشلم ہوگا جو دلہن کی مانند آراستہ ہوگا، زندگی کا درخت ہوگا جس کے 12 مہینے پھل آتے ہیں اور زندگی کا دریا بہتا ہے، اور وہاں پر برا خود اس جگہ کا چراغ ہوگا۔ جب سب کچھ نیا ہوگا، مسیح خداوند کہتے ہیں، تب ایک دسترخوان لگایا جائے گا اور برا خود اپنی کلیسیا، اپنی دلہن کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھے گا۔ سو جب تک سب کچھ نیا نہ ہو، تب تک، جب تک وہ نہ آئے، تب تک اس عمل کو دہراتے رہنا۔ سو دس از اے کپ آف ہوپ کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ تو جب ہم اس پیالے میں سے پیتے ہیں، اس روٹی میں سے کھاتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یس، روح اور دلہن کہتی ہے آ، سننے والا بھی کہے آ۔ ہم اپنے اندر روٹی کو کھاتے ہیں اور پیالے میں سے شیرے کو پیتے ہوئے کہتے ہیں، آ اے خداوند، کلیسیا تیری منتظر ہے، دلہن
तेरी मुंतजर है। रोटी को खाते, नवाले को चबाते, शीरे को पीते हुए अपने अंदर ये दुआ कीजिए कि रूह और दुल्हन भी कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। बाइबल मुकद्दस की ये आखिरी दुआ भी है कि यीशु मसीह के लिए कलीसिया किस कदर तड़प रखती है। और अपने आप को आजमा ले, इससे मुराद ये है कि ये शीरा और ये रोटी, इट्स द कप ऑफ एग्जामिनेशन। अपने आप को एनालाइज करना, अपना आप परखना, यानी जब हम इस शीरे, इस रोटी में से लेते हैं, इसमें हाथ बढ़ाते हैं, तो हम अपना इम्तिहान खुद करते हैं, अपनी परख खुद करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया, अब खुदा की नजर में मैं क्या हूं, मुझे कैसा होना चाहिए। ये रोटी मुझे क्या सिखाती है, ये शीरा मुझे क्या बताता है, क्या इसके अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है। अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं तो अब दुनियादारी के अंदर आम बंदा नहीं हूं, बल्कि मैं तो यीशु मसीह के खून से खरीदा हुआ एक खास बंदा हूं। मैं तो उसका बेटा, उसकी बेटी बन गया हूं। So this is the cup of self test. It's the cup of examination. It's the cup of self analysis. लिहाजा जब हम इस प्याले में से पीते हैं, इस रोटी में से खाते हैं, तो अपने आप को परखें, अपनी जांच पड़ताल खुद करें। तो आए हम इन बातों पर गौर करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे।